غامدی صاحب کے ساتھ ایک اسپیشل نشست میں خواتین حضرات آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے سوال ہو رہے ہیں خواتین کی جانب سے. سر میں نے 2-3 سوال پوچھنے. پہلے سر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو سر کور کرنا ہے وہ پسندیدہ عمل ہے. سر مذہب جو ہے وہ میں نے یہ جانا کہ وہ اللہ کی پسند ناپسند جاننے کا نام ہے. تو سر یہ احکامات اور ہو گئے، پسند اور ناپسند اور ہو گئی. تو سر یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہتی ہوں، لیکن جہاں مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن مل رہی ہے میں اس کو بھی انجوائے کرنا چاہتی ہوں. جیسا کہ تربیت میں نے جیسے میری اپ برنگنگ ہوئی، مجھے اس میں لگا کہ بہت زیادہ پابندی سر پہ جب کور کرنے کی نہیں ہے تو پھر میں کیوں سر پہ ضرور لوں دوپٹہ. سر اور اس کو ذرا آپ مجھے وضاحت کر دیں کہ پسندیدہ بات اور احکامات میں کیا فرق ہو گیا. دوسرا سر اسی کا نا جواب پہلے لے سر اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی متعلق ہے کہ سر یہ قرآن پڑھتے ہوئے اسپیشلی میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب میں پڑھتی بھی ہوں اور میں پڑھاتی بھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. کیوں نہیں لیا ہوا؟ یعنی اس میں ایک کنڈیم کرنے کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو آپ کیسے پڑھا رہے ہیں یا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں. تو سر کیا قرآن پڑھنے کے لیے یہ ایک لازمی بات تھی اللہ تعالیٰ نے کہی کہ آپ یہ ضرور کریں؟ سر مجھے اس میں پہلے کلیئر کر دیکھیے، پہلے تو دین کو اصولی طور پر سمجھ لیجیے. دین میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ پر لازم کر دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ پر صبح کی 2 رکعتیں فرض کی گئی ہیں، لیکن اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد جو فرض ہیں آپ پر اگر نفل کے طور پر کوئی عبادت کریں گی تو اللہ اسے پسند کرتے ہیں. پسندیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا لازمی حکم تو نہیں دیا، آپ کو پابند تو نہیں کر دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ اچھی بات ہے. میں نے اس کی مثال آپ کو دی کہ بڑی بوڑھیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے سینے کا کپڑا بھی اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب ہے لازم نہیں رہا. اس کے فوراً بعد کہتا ہے لیکن اگر لیے رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے لازم ہونا، ایک چیز ہوتا ہے بہتر ہونا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے تو اللہ پوچھیں گے نہیں، لیکن اگر وہ کام کیا ہے تو اللہ اجر دیں گے. یعنی اگر آپ نے 2 رکعت صبح کی فرض نہیں پڑھی ہیں تو اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں، لیکن اگر آپ نے 2 نفل نہیں پڑھے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مواخذے کا ہدف نہیں کرائے گا. سر ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں نبی پاک کو کسی نے پوچھا تھا کہ میں کیا کیا کروں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں. تو سر انہوں نے چند باتیں بتائی تھیں جو کہ بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے کہا کہ یہ جنتی جا رہا ہے. تو سر بنیادی باتیں جو احکامات ہیں اگر آپ ان کو پوری طرح سے پابند رہنا اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں زندگی کا تو سر پھر یہ پسندیدہ نوعیت کی باتیں جو ہیں اگر میں اس کو امپورٹنس دوں گی، جو میرے اللہ کو پسند ہوگی بات وہ میرے لیے بڑی اہم ہوگی، لیکن میں اس میں کنفیوز ہی رہوں گی کہ میں نے تو احکامات کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا محور بنانا ہے کہ میرے اللہ نے جو میرے سے حکم یا جو چیز چاہی ہے وہ اس میں میری کوتاہی نہ ہو. جو میری یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لازمن کرنی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بڑے گناہوں کے بارے میں؟ کیا کہتے ہیں کہ اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے تو چھوٹی غلطیاں میں معاف کر دوں گا. یہی معاملہ دین کے احکام میں بھی ہے. اللہ کے احکام کی پابندی آپ نے بنیادی باتوں کی کر لی، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، لیکن جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے مرتبے کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ ضروری باتیں کر دیں کہ آپ جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی ہو گئے، اور ایک چیز یہ ہے کہ خود جنت کے اندر بڑے درجات بڑے مقامات ہیں. یعنی ایک آدمی اگر راستے سے کانٹا اٹھا لیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے باعث اجر ہوگی نا. کسی کے ساتھ اچھی بات کر دیتا ہے تو باعث اجر ہوگی، لیکن فرض کر لیجئے کہ وہ راستے میں جا رہا تھا، انہیں کانٹا نہیں اٹھایا تو مجرم نہیں ہو جائے گا. اس وجہ سے دین میں 2 درجے ہیں تمام تر احکام کے. ایک فرض ہے جو آپ پر لازم ہے، اور ایک پسندیدہ جس کو مستحب کہتے ہیں. یعنی یہ بات اچھی ہے، اگر آپ نے نہیں کی تو فرق نہیں پڑتا. مثلا وضو کو دیکھیے، آپ نے وضو کرنا شروع کیا، ہاتھ دھویا، آپ نے منہ دھویا، آپ نے سر کا مسا کیا، آپ نے پاؤں دھوئے، وضو ہو گیا. اچھا، لیکن اگر آپ نے کلی بھی کی ہے، آپ نے گلے کو بھی اچھی طرح صاف کیا ہے، آپ نے مسا بھی بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، تو یہ پسندیدہ بات ہوگی. غسل ہے، آپ نے شاور کھولا، نیچے کھڑے ہوئے غسل ہو گیا، لیکن اس کا ایک پسندیدہ طریقہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے کہ کیسے آپ پہلے وضو کرتے تھے، پاؤں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر نہاتے تھے، پھر اس کے بعد پاؤں دھوتے تھے. تو میرے خیال میں تو ساری زندگی کا حسن ہی اس میں ہوتا ہے کہ چیزوں کو 2 حصوں میں رکھا جائے.
ایک لازمی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے یا کرنا ضروری ہے، اور ایک چیزیں جو پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی بھر کوئی نفل نہیں پڑھا، پوچھیں گے نہیں، لیکن کیا نفل پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ تو پسندیدہ کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے لازم نہیں کیا۔ یہی بات قرآن مجید میں نے آپ کو آیت سنائی، اس میں یہ کہی ہے کہ بڑی بوڑھیاں اپنی چادر اگر اتار دیتی ہیں سینے سے تو کوئی حرج نہیں، مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے مواخذہ اٹھا دیا، لیکن اگر نہ اٹھائیں اور لیے رہیں تو بہتر ہے۔ سر آخری بات یہ ہے کہ آدمیوں کی 4 شادیوں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں سے زیادہ پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے، ہم اس کو اجازت نہیں کہیں گے۔ سر اس پابندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آدمی شام کو گھر آتا ہے، ساتھ ایک عورت اور آ رہی ہے کہ جی میں نے شادی کر لی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا تھا، تو سر عورت جو ہے اس کے اندر اس کے لیے بہت نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں، اور یہ ایک نیچرل بات ہے۔ سر اب عورت نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ عورت جو ہے اس نے کیا وہ طلاق لے لے اور اللہ کے ہاں وہ معتبر ٹھہرے گی، بجائے اس کے کہ وہ ایک کانسٹنٹ اذیت دینے اور لینے والی کیفیت سے گزرتی رہے، یا یہ ہے کہ وہ برداشت کے آخری حدوں کو چھوئے اور اس کو کرے، گزارا کرنے کی کوشش کرے؟ اللہ کے ہاں معتبر کیا چیز ہوگی، کیا چیز پسندیدہ ہوگی اس معاملے میں؟ بات یہ ہے کہ یہ اجازت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی، اس وجہ سے کوئی آدمی اس کو اجازت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو احمقانہ بات کرتا ہے۔ شادی اس کو کرنی چاہیے دیکھ کر اس کے حالات کیا ہیں، کیا صورت ہے، کیا نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے ہمارے معاشرے میں تب اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری عورتیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نفسیاتی طور پر اس کو قبول ہی نہیں کرتی۔ عرب عورتوں کو اس معاملے میں کوئی زیادہ تردد نہیں ہوتا تھا، وہ بعض اوقات فخر سے یہ کہہ دیتی تھیں کہ ہمارے میاں کی تو 9 بیویاں ہیں، لیکن یہ کہ ان کی نفسیات اور ہمارے ہاں کی خواتین کی نفسیات میں بہت فرق ہے۔ اس وجہ سے یہاں کسی آدمی کو اجازت تو بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں جائز ہیں، یعنی ان پر پابندی نہیں ہے، لیکن کیا ہم سارے جائز کام کر ڈالتے ہیں؟ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی معاشرت کا لحاظ کر کے، اپنی تہذیب کا لحاظ کر کے، اپنے حالات کا لحاظ کر کے نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا گھر ایک ہی میاں بیوی سے قائم ہوتا ہے، اور خاندان کا ادارہ بھی اسی سے محکم ہوتا ہے۔ آپ اس کو خراب کریں گے تو اپنا بڑھاپا خراب کریں گے، اپنی عزت خراب کریں گے، اپنی اولاد کے دل میں آپ کی عظمت وہ نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب فرض کر لیجئے کہ ان سب چیزوں کا لحاظ کیے بغیر ایک آدمی نے یہ اقدام کر ڈالا، اگر اس نے اقدام کر ڈالا، اقدام کرنے سے پہلے تو روکا بھی جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا۔ اقدام کرنے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریاست بھی مداخلت کر سکتی ہے، کوئی قانون بھی آپ بنا سکتے ہیں، اسلام نہیں روکا اس سے، آپ کوئی قانون بنا لیجئے اور اس قانون کے مطابق پابندی بھی لگا لیجئے۔ لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی ایک آدمی نے یہ کام کر ڈالا، جب ایک کام ہو جائے تو پھر خاتون کو دیکھنا چاہیے کہ اب وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر طلاق لے لو، الگ ہو جائے، حق حاصل ہے، قانونی حق حاصل ہے، لیکن طلاق لینے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ یعنی جس طرح عرب عورت کے ہاں قبولیت بہت تھی، اسی طرح طلاق ہو جائے یا وفات ہو جائے وہ دوسرے دن شادی بھی کر لیتی۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو طلاق کا معاملہ بھی ہمارے یہاں آسان نہیں ہے، اس کا اقدام سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ رد عمل کس چیز پر ہے، یعنی اگر رد عمل یہ ہے کہ محبت میں کوئی دوسری شریک ہو گئی تو ہو گئی، آپ کے رد عمل کے باوجود بھی ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے کیا بہتر راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک راستے 2 ہیں جو اختیار کرنے چاہیے، یا صاحب سلامت کہہ کے اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے تو تشریف لے جانا چاہیے، اور یا پھر بہت خوش دلی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ درمیان کا راستہ ایک مہلک راستہ ہے، یعنی یہ راستہ کبھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اذیت برپا کیے رہنا، بچوں کو مقابلے میں کھڑا کر دینا، اولاد کو مقابلے میں کھڑا کر دینا، ہر وقت اس کو موضوع بنائے رکھنا، یہ وہ حماقت ہے جس میں خواتین مبتلا ہوتی ہے۔ یعنی میرے نزدیک راستے 2 ہیں۔ آپ یہ کہتی ہیں میں نہیں برداشت کر سکتی، ٹھیک ہے، آپ پھر دوسری جانب کچھ مسائل اپنے لیے مول لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں مجھے طلاق دیں، میں جا رہی ہوں، قصہ ختم ہو گیا، آپ کو حق حاصل ہے، دین نہیں آپ کو روکتا، خدا نہیں آپ کو روکتا۔ آپ نے اگر محسوس کیا کہ آپ اس کو نہیں برداشت کر سکتی، اپنی زندگی آپ گزارنے کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے دوسرا فیصلہ کیا ہے تو از راہ کرم پھر یہ کہیں کہ میں اس کا استقبال کر رہی ہوں، یہ میری بہن ہے، ہم اکٹھے رہیں گے اور اسی شان کے ساتھ رہیں، آپ عزت پائیں گی، وقار پائیں گی۔ اس کے درمیان کا کوئی طریقہ کبھی نہیں اختیار کرنا۔ چلیے